بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قانونی شہادت کے آرٹیکل 18 کو ڈسکس کریں گے۔ یہ جو آرٹیکل 18 سے لے کر آرٹیکل 24 تک جتنی بھی آرٹیکلز ہیں قانونی شہادت کے، یہ انتہائی اہم ہے سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، کیونکہ ان میں واقعات تنقیح طلب اور واقعات متعلقہ کے متعلق ذکر ہے کہ کون سے واقعات کو بطور ثبوت وہ ایڈمیزیبل وہ لیے جا سکتے ہیں اور کون سے ثبوتوں کو نہیں لیا جا سکتے۔ تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں آرٹیکل 18 سے۔ آرٹیکل 18 کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے کہ واقعات تنقیح طلب اور واقعات متعلقہ کے بارے میں شہادت دی جا سکتی ہے۔ اب واقعات تنقیح طلب کیا چیز ہے اور واقعات متعلقہ، ان کی ڈیفینیشنز میں ہم تفصیلاً ذکر کر چکے ہیں کہ واقعات تنقیح طلب جن کو بنیادی واقعہ بھی کہتے ہیں، پرنسپل فیکٹ، اور واقعہ متعلقہ جن کو مؤثر واقعہ مؤثر بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ان سے ریلیٹڈ اگر کوئی بنیادی واقعہ ہے، کوئی ایف آئی آر درج رجسٹر ہو چکا ہے، دیوانی مقدمہ ہے یا فوجداری مقدمہ ہے، تو ان میں سے پھر ان کو ثابت کرنے کے لیے، ان کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے یا ان کے وجود کو ان کی مخالفت میں کون سے ایویڈنس وہ پیش کیے جا سکتے ہیں اور عدالت ان کو بطور ثبوت لے سکتا ہے۔ تو یہاں پر میں ایک ڈائیگرام کے ذریعے آسانی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو آرٹیکل 18 ہے یہ اصل میں کہنا کیا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا بات ہے۔ تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں۔ کسی بھی فوجداری یا دیوانی مقدمہ میں، دیکھیں، کسی بھی فوجداری یا کسی بھی دیوانی مقدمہ میں ہر تنقیح طلب واقعہ یا دیگر واقعات متعلقہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کے وجود کو عدم ثابت کرنے کے لیے یا عدم وجود کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت دی جا سکتی ہے، شہادت دی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، اب وجود کو ثابت کون کرے گا؟ وجود کو ثابت کرے گا کسی بھی پرنسپل فیکٹ کے، کسی بھی بنیادی واقعہ کے یا کسی بھی واقعہ متعلقہ کے وجود کو ثابت کرے گا مدعی مقدمہ، جس نے مقدمہ کسی کے خلاف درج کیا ہے۔ تو وہ شخص اپنے اس مقدمے سے متعلق اس کے وجود کو ثابت کرنے کے متعلق وہ عدالت میں ثبوت پیش کر سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دی آرٹیکل 18 قانون شہادت۔ کون سا شخص اس کے وجود کو، اس کی وجود کی مخالفت میں ثبوت داخل کرے گا، عدالت میں پیش کرے گا، تو وہ ہے مخالف فریق، ملزم فریق۔ تو ملزم فریق کی کوشش ہوگی کہ جو واقعہ درج رجسٹر ہوا ہے، جو مقدمہ درج رجسٹر ہوا ہے، اس کی نفی کی جائے، وہ ایف آئی آر ختم کی جائے، وہ جھوٹا ثابت کیا جائے۔ تو اس کے ثابت کرنے کے لیے، جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ملزم فریق کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اس کے اگینسٹ ثبوت عدالت میں پیش کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی آرٹیکل 18 قانون شہادت۔ تو یہاں پر دونوں کو اختیار دیا گیا ہے، مدعی فریق کو بھی، ملزم فریق کو بھی، کہ وہ اپنے کیس سے متعلق اس کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کے وجود کو عدم ثابت کرنے کے لیے ثبوت فراہم کر سکتے ہیں۔ اور پولیس افسر کو بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ایسے بنیادی واقعہ تنقیح طلب یا ایسا کوئی دیگر اگر واقعہ متعلقہ ہے تو اس کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کے وجود کو عدم ثابت کرنے کے لیے ثبوت کلیکٹ کر سکتا ہے اپنے مثل مقدمہ پر۔ تو یہ ہے سمپل سی آرٹیکل 18۔ اب
اس میں ایک بات ہے کہ ایسا کوئی بھی ثبوت، کوئی بھی شخص مراد مدعی فریق، ملزم فریق، پولیس افسر، ایسا کوئی بھی شخص عدالت میں ایسا کوئی ثبوت فراہم نہیں کرے گا جس کا اس واقعے سے، اس مقدمے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ مطلب اگر کوئی ایسا واقعہ ہے، کوئی ایسی ثبوت ہے کہ جس کا اس مقدمے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو وہاں پر پھر اس کو عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا اور مجسٹریٹ پھر ایسے واقعے کو نہیں لے گا، کیونکہ اس سے عدالت کا ٹائم وہ ضائع ہوگا اور کوئی اس سے مقصد وہ حاصل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک قتل کا واقعہ ہے اور کوئی شخص آ کر یہ ثبوت فراہم کرتا ہے کہ اس جو مقتول ہے تو اس پر میرے اتنے رقم قرضہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ واقعہ جو قتل کا واقعہ ہوا ہے اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اگر یہ ثابت بھی ہو جائے تو کوئی 302 کا جو مقدمہ ہے اس پر کوئی اس کا اثر نہیں پڑنے والا، لہٰذا ایسے ثبوت کو عدالت میں داخل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی عدالت ایسی ثبوت کو لے کر اپنا ٹائم ضائع کرے گی۔ اس کے علاوہ واقعہ تنقیح طلب کو ثابت کرنے کے لیے، واقعہ متعلقہ کو ثابت کرنے کے لیے، یا ان کے وجود کو عدم ثابت کرنے کے لیے ملزم فریق، مدعی فریق، پولیس افسر کوئی بھی شہادت وہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ تو آرٹیکل 18 کی بنیادی باتیں ہیں جو انتہائی آسانی کے ساتھ ٹیبل کے ذریعے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب اس میں وضاحت سے مزید جاتے ہیں آگے۔ اس کی جو وضاحت ہے تو اس میں دو باتیں ہیں کہ عدالتی اور نیم عدالتی کارروائی کے دوران کسی بھی واقعہ کو ثابت کرنے کے لیے، کسی بھی مقدمہ کو ثابت کرنے کے لیے دو قسم کی شہادت دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب دو قسم کے جو مقدمات ہیں، جو ایک بنیادی واقعہ ہے جس کو پرنسپل فیکٹ کہتے ہیں، جس کو واقعہ تنقیح طلب کہتے ہیں، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کے وجود کو نفی کرنے کے لیے، اور واقعہ متعلقہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کے وجود کو خارج کرنے کے لیے، عدم وجود ثابت کرنے کے لیے شہادت دی جا سکتی ہے دوران ٹرائل عدالت میں، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات یہاں پر انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ دیکھیں، جیسے پولیس افسر کے پاس اختیار ہوتا ہے، کیس فائل تیار کرتی ہے اور تھرو پراپر چینل پر عدالت بھجواتی ہے ٹرائل کے لیے، تو اگر پولیس افسر نے کیس فائل تیار کی ہوئی ہے اور وہ عدالت میں زیر ٹرائل ہے اور اس دوران کوئی شخص ایک دستاویزی شہادت عدالت میں پیش کرتا ہے جس کا اس مقدمے سے فوجداری ہے، دیوانی ہے، اس مقدمے سے اس کا تعلق ہے، اس کو وہ ثابت کرنے میں وہ ثبوت کارآمد ہو سکتی ہے، لیکن جو چالان سبمٹ ہوا ہے اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو ایسی بنیاد پر ایسے ثبوت کو عدالت میں ایڈمیزیبل قرار دیا جائے گا، عدالت میں وہ ثبوت لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا کوئی تحریری ثبوت ہے جو کسی واقعہ متعلقہ یا کسی واقعہ تنقیح طلب کو ثابت کر سکتا ہے تو ایسی ثبوت کو پھر وہاں پر عدالت میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ ملزم فریق ایسے ثبوت کو جو ڈائریکٹلی عدالت میں پیش کی جائے بغیر چالان کے، مطلب چالان میں جو مثل مقدمہ ہے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو ایسی شہادت پر، تحریری شہادت پر ملزم فریق، ملزم شخص اعتراض نہیں کرے گا کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہے یہ تو بعد میں تیار ہوئے ہیں یا یہ جعلی ہے۔ اس قسم کے اعتراضات وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ کیونکہ یہ ثابت کرنا کہ آیا یہ بعد میں تیار ہوئے ہیں یہ دستاویزات یا یہ جعلی ہے، یہ ثابت کرنا عدالت کا کام ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دستاویزی جتنی بھی ثبوتیں ہیں وہ دوران ٹرائل کسی بھی مرحلے پر عدالت میں پیش کیے جا سکتے ہیں
جس سے کسی واقع تنقیح طلب کسی واقع متعلقہ کے وجود کو ثابت کرنے میں مدد ملے یا اس کے وجود کو عدم ثابت کرنے میں مدد ملے۔ اس پر ملزم فریق ملزم اعتراض نہیں کرے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ اب یہاں پر چند مثالیں میں آپ کے ساتھ ذرا ڈسکس کرتا ہوں کہ مطلب کون سے ثبوت اس سے ہو سکتی ہے۔ تو پہلے قتل کا واقعہ ہے کہ قتل کے واقعے میں مثال کے طور پر الف نامی شخص بے کو قتل کر لیتا ہے، یہ ایک واقعہ تنقیح طلب ہے۔ اب اس میں کیا باتیں ہو سکتی ہے؟ تنقیح طلب والی باتیں پوائنٹس کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بات ہو سکتی ہے مثال کے طور پر کوئی گواہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ جو قتل کرنے والا شخص تھا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ تلوار لے کر جا رہا تھا بعد وقوع کے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو تنقیح طلب باتیں ہیں کہ آیا گواہ کا حافظہ وہ ٹھیک ہے، مطلب ذہنی طور پر مینٹلی طور پر وہ ٹھیک ہے، یہ تنقیح طلب باتیں ہیں۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کی جا سکتی ہے۔ آیا اس کی یادداشت گواہ کی وہ درست ہے؟ اس کی یادداشت کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ یادداشت ثابت کرنے کے لیے اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کی جا سکتی ہے۔ یا اس کی جو قوت مشاہدہ ہے گواہ کا تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تنقیح طلب باتیں ہیں۔ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اگر کوئی ثبوت وہ فراہم کی جائے جس سے یہ باتیں ثابت ہو سکتی ہے تو یہ پھر واقعہ متعلقہ ہوں گی اس مقدمے سے، اس واقعے سے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس طرح چوری کا جو واقعہ ہے، دوسری مثال کہ ایک چوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ بعد 2 گھنٹے بعد ملزم گرفتار ہو جاتا ہے اور ملزم سے ایک سونے کا پیالہ یا کوئی بھی چیز ریکور ہو جاتی ہے اور آلات نقب زنی بھی اس سے برآمد ہو جاتی ہے، اور ایسی صورت میں جب اس سے پوچھا جائے تو وہ معقول جواب بھی نہیں دے پاتا۔ تو ایسی صورت میں یہ جو واقعات ہیں کہ اس کو 1 گھنٹہ بعد گرفتار کرنا، اس سے ریکوری کرنا، اس کا صحیح جواب نہ دینا، یہ تمام واقعہ متعلقہ ہے، واقعات متعلقہ ہے اور یہ قرائنی شہادت ہے۔ ٹھیک ہے، واقعاتی شہادت ہے، مادی شہادت ہے، تو یہ قرائنی شہادتیں ہے اور یہ پھر واقعہ متعلقہ ہوں گے اس مقدمے سے چوری کے متعلق جو درج ہوا ہے۔ ابھی یہاں پر تیسرا بیان جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے دستاویز بعد میں جمع کرنے کے بارے میں، اگر کوئی شخص دستاویز وہ چالان کے بعد جمع کر لیتا ہے تو وہی بات ہے کہ ملزم فریق اس پر اعتراض نہیں کرے گا کہ یہ بعد میں تیار ہوئی ہے یہ تحریر اور یہ جھوٹی دستاویز تیار ہوئی ہے، کیونکہ یہ ثابت کرنا پھر مجسٹریٹ کا کام ہے۔ تو اس آرٹیکل کا مطلب آرٹیکل 18 کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی فوجداری مقدمہ میں، کسی بھی دیوانی مقدمہ میں واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کے وجود کو عدم ثابت کرنے کے لیے ملزم شخص، مدعی شخص، پولیس افسر دستاویز شہادتوں کی صورت میں، زبانی شہادتوں کی صورت میں، تحریری شہادتوں کی صورت میں، قرائنی شہادتوں کی صورت میں وہ جمع کر سکتا ہے، پیش کر سکتا ہے عدالت میں۔ لیکن کوئی ایسی شہادت عدالت میں پیش نہیں کی جائے گی جس کا اس واقعے سے براہ راست کوئی تعلق نہ ہو اور جس سے وہ واقعہ ثابت نہ ہو سکے یا اس کے ثابت ہونے میں کوئی مدد نہ مل سکے، تو ایسے واقعے کو، ایسے ثبوت کو، ایسی شہادت کو پیش نہیں کیا جائے گا اور عدالت بھی ایسے شہادت کو عدالت میں ریکارڈ نہیں کرے گی، کیونکہ اس سے عدالت کا وقت وہ ضائع ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آرٹیکل 18 پر سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو آرٹیکلز ہے 19، 20، 21، 22، 23، 24 اسپیشلی یہ بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے اور بہت پیچیدہ بھی لوگوں کو محسوس ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو میں انتہائی سلیس زبان میں، جس طرح ابھی آرٹیکل 18 آپ کو میں نے سمجھایا ہے، اسی طرح وہ بھی آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔